بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح مسلم اول سبق نمبر 23 باب جواز الوطی سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کتاب کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب جواز وطء المصبیۃ بعد الاستبراء وإن کان لها زوج انفسخ نکاحها بالصبی۔ یہ بیان ہے کہ قیدی خواتین کو قید میں آنے کے ساتھ صحبت اور وطی جائز ہے، ان کے استبراء رحم کے بعد، وضع حمل کے بعد صحبت جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا، اگرچہ ان کے وہاں خامند ہوں۔ انفسخ نکاح ہوا، ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا بالصبی، قید ہونے کی وجہ سے۔ اس حدیث میں فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بعث جیشا الی اوطاس فلقوا عدوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں آپ نے اوطاس کی طرف لشکر بھیجا۔ فلقوا عدوا، وہ دشمن سے ملے۔ فقاتلوہم، انہوں نے ان سے جہاد کیا۔ فظاہروا علیہم، وہ ان پر غالب آ گئے۔ واصابوا لہم سبایا، تو ان کو قیدی ملے۔ اصابہ کا مطلب پہنچے، ان کو قید میں لوگ قیدی بنائے انہوں نے۔ فکأن ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرجوا من غشیانہن من اجل ازواجہن من المشرکین۔ تو جب ان کو قیدی ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے ان سے صحبت کو اچھا نہ سمجھا، ناگوار سمجھا۔ تحرجوا کا معنی اس میں حرج سمجھا۔ من غشیانہن، ان سے صحبت میں، تو اس لیے کہ ان کے مشرک جو خامن تھے وہ موجود تھے۔ من اجل ازواجہن من المشرکین فانزل اللہ عز وجل من ذالک، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانہن، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قیدی ہو کر باندیاں تمہارے قبضے میں آئیں، یعنی جب انقضاء عدت ہو جائے تو پھر اس سے استبراء رحم ہو جائے یا ایام آ جائیں تو پھر وہ حلال ہوں گی۔ فہن لکم حلال، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا انقضت عدتہن، جب ان کی عدت گزر جائے۔ تو یہی وہی روایت ہے، الا ما ملکت ایمانکم، وہ تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہاری باندیاں ہیں۔ فمنہن حلال لکم، ان میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ولم یذکر اذا انقضت عدتہن، اور اس روایت میں، یعنی جو یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، اس روایت میں اذا انقضت عدتہن کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور دوسری روایت حدثنا شعبہ عن قتادہ بہذہ الاسناد، حضرت قتادہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ عن ابی سعید قال اصابوا صبیا یوم اوطاس لہن ازواج فتخرفوا، لہٰذا انہوں نے، یہاں پر صرف ایک لفظ کا فرق ہے، تخوفوا یعنی وہ خوف زدہ ہوئے، اور پہلے سے تحرجوا انہوں نے حرج سمجھا۔ فانزلت هذه الآیہ، تو پس یہ آیت نازل ہوئی، والمحصنات من النساء۔ پھر حضرت ابن حارث رضی اللہ عنہ کی بھی یہ روایت وہی ہے جو گزر چکی ہے۔ باب الولد للفراش وتوفی شبہات، یہ بیان ہے کہ الولد للفراش، بچہ صاحب فراش کا ہے، اور شبہات سے بچنے کے بارے میں بیان ہے۔ توقی، وقع یوقی کا معنی ہوتا ہے بچنا، اعراض کرنا، بچنا، اس کا بیان ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعہ فی غلام، کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ ایک بچے کے بارے میں ان کا جھگڑا ہوا۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا ھذا یا رسول اللہ ابن اخی، تو سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ عتبۃ بن ابی العاص، عتبۃ بن العاص جو میرے بھائی ہیں ان کا بیٹا ہے، عتبۃ بن ابی وقاص۔ عہد الیہ انہ ابنہ، تو انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ تمہارا لڑکا ہے۔ انظر الی شبہہ، لہٰذا آپ ان کی مشابہت دیکھ لیں۔ تو یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، ایک شباہت کی طرف دیکھو۔ اور دوسرا یہ کہ عبداللہ بن زمعہ نے کہا، ایک طرف تو یہ ان کا دعویٰ تھا سعد بن ابی وقاص کا،
کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ تو دوسرا جو عتبہ بن ابی وقاص تھے، انہوں نے کہا فقال اسد ھذا یا رسول اللہ ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو دلیل دی عتبہ بن ابی وقاص نے، انہوں نے کہا آپ اس کی مشابت دیکھیں کہ اس کی مشابت عتبہ سے ملتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو اس کا حمل ہے وہ مجھ سے ہے، اور لہٰذا یہ باندی میری ہے، اور جو بچہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ تو اس پر عبد بن زماں نے کہا ھذا اخی، اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس نے کیا دلیل دی؟ یا رسول اللہ ولد علی فراش ابی من ولیدتہ، یہ میرے والد کی باندی کے سے ہیں اور میرے والد کے بستر پر یہ ہوئے ہیں۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شبہہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابت کی طرف دیکھا تو فرآ شبہا بینا بعتبہ، تو بس اس کی مشابت واضح طور پر عتبہ کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ہوا لک یا عبد، اے عبد یہ تیرا ہے۔ اس کی دلیل کیا دی؟ الولد للفراش، کیونکہ لڑکا صاحب فراش کے لیے ہوتا ہے، جس کے صحبت میں وہ ہوا ہو لڑکا وہ اس کا ہوگا۔ وللآہر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ واحتجبی منہ یا سودا بنت زمع، اے سودا بنت زمع تو اس سے پردہ کر، کیونکہ جس وقت آپ نے اس کو اس کو اس کا عبد کی طرف متوجہ کر دیا، آپ نے اس کا لڑکا قرار دے دیا، تو مشابت اگرچہ اس کی ساتھ ہی تھی، عتبہ کے ساتھ تھی، لیکن اس مشابت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ ہو ملک یمین ہو یا نکاح ہو، تو اگر ایسی عورت بچہ ہو کہ بچہ ولادت ہو تو وہ اس کے مالک یا شوہر کا تصور کیا جائے کہ جس کے نکاح میں ہے یا جس کی ملکیت میں ہے، اور یہ الحاق 6 ماہ کی مدت تک ہوتا ہے، یعنی صحبت کے 6 ماہ کے بعد تک ولادت ہوتی ہے تو اس کا نسب اسی سے ثابت ہوتا ہے جس کے نکاح میں ہو یا جس کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک امکان وطی شرط نہیں ہے، جبکہ باقی حضرات مالکیہ، شوافیہ اور علماء فرماتے ہیں امکان وطی شرط ہے۔ اور اناف کی دلیل وہ احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد کو فراش سے مقید فرمایا، خواہ مشابت ثابت ہو یا ثابت نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ زانی کے لیے پتھر ہیں، یعنی وہ محروم رہے گا، لڑکے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو میراث ملے گی، اور اگر اس پر یہ ثابت ہو گیا جرم تو اس کو پتھر بھی مارے جائیں گے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے مشابت کے باوجود بھی لڑکے کے آپ نے عبد کی طرف آپ نے منسوب کیا، اور سودا بنت زمع کو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کرو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ غیر ان معمر و ابن عیینہ فی حدیث میں الولد للفراش ولم یذکر وللآہر الحجر، اور آپ علیہ السلام نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آہر الحجر کے زانی کے لیے پتھر ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور نیز اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے جو حضرت سودا بنت زمع کو فرمایا کہ اس سے پردہ کرو، اس کی وجہ یہ تھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکم کی وجہ سے ان کو، یعنی جو ان کا لڑکا تھا وہ سودا کا بھائی قرار دے دیا تھا، یعنی زمع کا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یا ہو اللہ کا یا عبد، یہ عبد بن زمع اور سودا بنت زمع یہ دونوں بہن بھائی تھے، یہ دونوں زمع ان کے والد کا نام تھا زمع، تو اس اعتبار سے شریعت کے اس اصول کی وجہ سے تو یہ سودا کا بھائی بنا، لیکن چونکہ ان کی مشابت عتبہ کے ساتھ تھی تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمع کو احتیاطاً حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے پانی سے ہو، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شاید اس کو حکم دیا کہ تم اسے سودا کو پردہ کرنے کا حکم دیا احتیاطاً، اور حکم دیا الولد للفراش کے لڑکا بستر والے کے لیے ہوگا، وللآہر الحجر کا اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی ذکر تشریح میں اس کے ذکر یہ بھی کیا گیا ہے سارا ولدن یجری بینہم التوارث وغیرہ من الاحکام الولادۃ، جس کے ولد ہوگا یعنی جس کی وہ باندی ہوگی، جس کی بیوی جس کے نکاح میں ہوگی وہ لڑکا اسی کا شمار ہوگا، سواء کان موافقا لہ فی الشبہ ام مخالفا، خواہ اس کے ساتھ مشابت ہو یا نہ ہو، تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس جگہ پر آپ نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر، فراش والے کے لیے لڑکا ہے اور آہر زانی کے لیے پتھر ہیں، یہ وہی روایت ہے۔ باب العمل بالحاق القاء فی الولد،
الحاق کے ولد میں قیافہ شناس کی بات پر عمل کرنے کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ مسرور، ایک دفعہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے مسکراتے ہوئے، تبرق اساریر وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ فقال الم تر ان المجزر نظر آنفا الی زید بن حارثہ و اسامہ بن زید، کیا تم نے ابھی مجزر کو نہیں دیکھا؟ مجزر ایک قیافہ شناس تھا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے بارے میں ابھی اس نے دیکھا ہے۔ فقال، اور اس نے یہ کہا ان بعض هذه الاقدام لمن بعضه لمن بعض، تو یہ جو ایک قدم ہیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیافہ شناس کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوئے تھے وہ طبعاً تھا، اور اس خوشی کی وجہ سے یہ تھی، اگرچہ یہ شرم تو حجت نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے نسب میں تانا دیا کرتے تھے، اور خصوصاً مشرکین، کیونکہ حضرت اسامہ کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا صاف تھا، اور ان کے والد کا رنگ صاف تھا، اسامہ کا رنگ جو ہے یہ اسامہ کالے رنگ کے تھے، اور ان کے والد جو زید تھے وہ گورے رنگ کے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو والد ہیں یہ زید اسامہ ان سے نہیں ہے، اور ان کے نسب کے بارے میں تانا دیا کرتے تھے مشرکین، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ انہی سے ہیں، یعنی جس کے نسب میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اس تانے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ تو جب ایک ایسا آدمی مشرکین جس کی بات پر یقین کرتے تھے وہ انہی کا تھا، اور اس نے آ کر یہ کہہ دیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن حضرت اسامہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور چادر اوپر کی ہوئی تھی، اور چادر سے پاؤں دونوں حضرات کے ننگے تھے اور چادر کی ہوئی تھی۔ تو جب قیافہ شناس آیا مجزر، تو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ دونوں پاؤں ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی یہ پاؤں بالکل مشابہ ہیں، حضرت اسامہ کے پاؤں بالکل زید کے مشابہ ہیں۔ تو جب مشرکین نے سنا تو اب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ جو نسب کے اندر جو یہ بات کیا کرتے تھے وہ غلط ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ مشرکین کی زبان بند ہو گئی تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ یہ بھی وہی روایت ہے، یا عائشہ علم ترى ان المجزر المدلجی دخل علیہ، مدلجی مجزر قیافہ شناس میرے پاس آیا تھا، فرعا اسامہ وزیدا وعلیہما قطیفۃ فقد غطیا، ان کے اوپر ایک چادر تھی، قد غطیا رؤوسہما، ان دونوں نے اپنے پاؤں سر چھپائے ہوئے تھے، وبدت اقدامہما، اور ان کے پاؤں ظاہر تھے۔ فقال، تو اس قیافہ شناس نے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ جو پاؤں ہیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی یہ پاؤں ایک کا جز ہے، یعنی ان کا نسب اسی سے ثابت ہے۔ ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم واعجبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش بھی ہوئے اور آپ کو یہ بات اچھی لگی، واخبر ابھی عائشہ، اور آپ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اساریر، تبرق اساریر وجہہ، یہ اوپر جو حدیث میں لفظ گزرا اساریر ہی الخطوط التی فی جبہتی، وہ لائنیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لائنیں روشنی سے چمک رہی تھیں۔ باب قدر ما تستحق البکر والسیب من اقامت الزوج عندها عقب الزفاف، یہاں سے ذکر ہے کہ باکرہ اور سیبہ کنواری اور شادی شدہ میں کے پاس شب زفاف گزارنے کے بعد، پہلی رات گزارنے کے بعد شوہر کے ٹھہرنے کی مقدار کا بیان ہے کہ اس کو کیسے کیسے قیام کرنا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوج ام سلمہ اقام عندها ثلاثا، جب آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا تو آپ وہاں ان کے پاس 3 دن ٹھہرے۔ قال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت للنساء، تو آپ نے فرمایا کہ تم جب 3 دن ٹھہرے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے شوہر کے ہاں حقیر نہیں ہو، یعنی تم اپنے شوہر کے ہاں تم جیسے باقی ازواج مطہرات ہیں ان کا وہی درجہ تمہارا بھی ہے۔ اگر تم چاہو تو تیرے پاس میں 1 ہفتہ قیام کروں، اور اگر میں تیرے پاس 1 ہفتہ قیام کروں تو باقی ازواج کے پاس بھی 1 ہفتہ قیام کروں گا۔ سبعۃ للنساء، اگر 3 دن قیام کیا تو آپ باقیوں کے لیے بھی 3 دن قیام کیا ہے۔ تو احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو جتنے نئی دلہن کے لیے 5 دن ہوں گے اتنے ہی باقیوں بیویوں کے لیے بھی ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ صحیبہ کے لیے 3 اور باقرہ کے لیے 7 ہوں گے، اور یہ صرف انہی کے لیے ہوں گے
اور باقی سب کے پاس ایک ایک رات گزرے گی. یعنی اس ترتیب سے بعد میں ترتیب تو وہی شروع ہوگی ایک ایک دن والی، لیکن جو شروع کے ابتدائی جو دن ہوں گے اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ صحیبہ کے لیے 3 اور بقرہ کے لیے 7 دن ہوں گے. حین تزوج ام سلمہ و اصبحت عنده، جب آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا اور جب وہاں صبح آپ ان کے پاس تھے، قال لا، تو آپ نے فرمایا لیس بیک علی اہلہ ہوان، تم اپنے اہل والوں کے پاس یعنی میرے ہاں تم ہلکے یعنی کم نہیں ہو، یعنی تمہارے پاس 3 رات کا قیام کرنے کی وجہ سے تمہارے خاندان والوں کے دلوں میں تمہارے متعلق کوئی حقارت پیدا نہ ہو، کہ اس لیے کہ یہ قیام کی مدت بے رغبتی کی بنا پر نہیں تھی بلکہ حکم شریعت کی وجہ سے تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام 3 دن کے قیام کا جو آپ نے عذر کی تمہید باندھی کہ اگر چاہو تو 7 رات کا قیام کرتا ہوں، لیکن پھر جیسا کہ یعنی باقرہ کا حق ہے مگر بقیہ ازواج کے پاس بھی مجھے 7 دن قیام کرنا پڑے گا. لیکن زوجہ محترمہ نے 3 دن کو ہی اختیار کیا کہ ٹھیک ہے آپ 3 دن جیسے میرے پاس قیام کیا اس طرح باقیوں کے ساتھ بھی 3 دن کا قیام کر لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھا کہ زیادہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری مناسب نہ سمجھی، کیونکہ پھر باری کئی راتوں کے بعد آتی تو جو زیادہ تکلیف کا باعث بنتی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد ٹھیک ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین تزوج ام سلمہ فدخل علیہ فاراد ان یخرج، جب آپ جانے کا ارادہ فرمایا اخذت بثوبہ، تو ام سلمہ نے آپ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئتی زدتک وحاسبتک بہ، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دنوں کا اضافہ کر دیتا ہوں، وحاسبتک بہ، اور پھر یہی حساب یعنی اسی ترتیب سے اسی جتنے دن یعنی ادھر اس طرح چلیں گے اسی ترتیب سے اسی مدت کا حساب رکھوں گا اور باقیوں کے پاس بھی اتنے دن ٹھہرنا پڑے گا. وللبکر سبع وللثیب ثلاث، باقرہ کے لیے 3 ہیں اور سیبہ کے لیے 3 ہیں، باقرہ کے لیے 7 ہیں اور سیبہ کے لیے 3 ہیں. تو اب اگر 3 دن ٹھہر چکا ہوں، اگر تم کہتی ہو تو پھر مزید 7 دن بھی ٹھہر لیتا ہوں، لیکن پھر باقیوں کے لیے بھی 7 دن ہوں گے. فرمایا ان شئتی ان اصبی لک، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے ہاں 7 دن ٹھہرتا ہوں، واصبی للنساء، پھر باقیوں کے لیے بھی 7 دن ٹھہروں گا، وان صبات لک صبات للنساء، اگر تمہارے ہاں میں 7 دن ٹھہرا تو باقیوں کے پاس بھی 7 راتیں ٹھہروں گا. لو قلت انہ رفعہ لصدقت، اگر میں یہ کہوں کہ یہ حدیث کو مرفوع بیان کیا تو لصدقت تو میں سچ کہوں گا، ولکنہ قال السنۃ کذالک، لیکن میں نے فرمایا کہ سنت ایسی ہے. حدیث وہی بیان کی اذا تزوج بکرا علی الثیب اقام عندها سبعا، جب صحیبہ پہلے سے موجود ہے نکاح میں اور اس پر باقرہ سے نکاح کیا تو اس کے پاس 7 راتیں ٹھہرنے کا حکم ہے اور ٹھہرے. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ عَلَى الْبِكْرِ، اور جب صحیبہ سے نکاح کیا باقرہ پر، اقامها عند ثلاثا، تو اس کے پاس 3 راتیں ٹھہرے. عن انس قال من السنۃ ان یقیم عند البکر سبعا، سنت یہ ہے کہ باقرہ کے پاس 7 راتیں ٹھہرے. باب القسم بین الزوجات و بین ان السنۃ ان تکون لکل واحدۃ لیلۃ مع یومها، یہ بیان ہے اس بات کے بیان میں کہ بیویوں کے درمیان برابری کرے اور ہر ایک کے پاس ایک دن ایک رات گزارنے کی سنت بنائے، اس کا بیان ہے. راوی کہتے ہیں ان انس قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 نسوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. فکان اذا قسم بینہن لا ینتہی الی المرأۃ الاولی الا فی 9، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں تو آپ علیہ السلام 9ویں ہی دن جب ان کے پاس درمیان باری مقرر فرماتے تو ہر عورت کے پاس 9ویں دن ہی تشریف لے جاتے اور وہ سب ہر رات اس گھر میں جمع ہو جاتی جس میں آپ نے تشریف لانا ہوتا تھا. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا یہ زینب ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا کیونکہ رات تو آپ کو معلوم نہیں تھا. تو یہ لا ينتهي المرأة الأولى إلا في 9 فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، تمام ازواج آپ کے اس گھر میں جمع ہو جاتی ہیں جہاں آپ نے رات گزارنی ہوتی تھی. فکانا فی بیتی عائشہ تھا، تو آپ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ کے گھر میں تھے. فجاءت زینب، تو زینب آئیں فمد یدہ الیہا، تو آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا. فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا ہذہ زینب، اللہ کے رسول یہ تو زینب ہے. فکف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا. فتقاولتا حتی استخبتا و اقیمت الصلاۃ، تو دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی یہاں تک کہ آواز بلند ہو گئی، پھر نماز کی تکبیر شروع ہوئی.
فمر ابو بکر علی ذالک، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، سمع اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں سنی، فقال، فرمایا اخرج یا رسول اللہ الی الصلاۃ، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول نماز کے لیے چلیں، واحسوا فی افواہہن التراب، آپ ان کے منہ میں آپ مٹی ڈالیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کو بولتے رہنے دیں اور آپ چلیں۔ فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، فقالت عائشہ الآن یقضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ فیجیء ابو بکر، تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جب آپ علیہ السلام نماز پوری کر چکے گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ابو بکر آئے اور سخت سست کہا، ابو بکر نے فیفعل بی ویفعل بی، تو فجیء ابو بکر فیفعل بی ویفعل بی، انہوں نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا، یعنی مجھے انہوں نے بہت سخت کہا، سست ہو اور تم ایسی ہو تم ایسی ہو۔ فلما قضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب آپ علیہ السلام نے نماز اپنی مکمل کی، اتاہا، حضرت عائشہ کے پاس آئے، اتاہا ابو بکر فقال لها قولا شدیدا، بہت سخت بات کی اور کہا اتصنعین ھذا، کیا تم ایسا ایسا کرتی تھی، یعنی تم آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تم دوسری ازواج کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو یہ کہا، جو حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تکرار چل رہا تھا کہ میری باری میں آپ علیہ السلام نے ہاتھ حضرت زینب کی طرف کیوں بڑھا دیا، یا اس طرح کی کسی بات پہ، تو جو دو سوکنوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس پر وہ آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأیت امرأة احب الی ان اکون فی مثلہا من سودۃ بنت زمعہ من امرأة فی حدھا، یہ باب ہے باب جواز ہبتھا نوبتھا لذرتھا، باب ہے اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیان میں۔ راوی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سودہ بنت زمعہ سے زیادہ اپنے نزدیک کوئی محبوب عورت نہیں دیکھی، اور میں پسند کرتی تھی کہ میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی، اور ان کے مزاج کی میں تیزی تھی۔ جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو من امرأۃ فیہا حدۃ، حدت کہتے ہیں حرارت کو، تیزی کو۔ قالت، جب حضرت عائشہ فرماتی ہے لما کبرت، جب وہ بڑی عمر کی ہو گئی، جعلت یومہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی عائشہ تھا، تو انہوں نے اپنے دن کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ قالت یا رسول اللہ قد جعلت یومی منک لی عائشہ تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول میں نے اپنا دن عائشہ کو دے دیا ہے۔ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لی عائشہ یومین یومہا و یوم سودتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ہے اور دوسرا دن ان کا حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنی باری کو سوکن کو دے دے تو اس کی اجازت، تو اس کے لیے اجازت دینا جائز ہے، اور پھر مرد اسی کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور خامد کی طرف سے اس پر کوئی جبر اور اکراہ وغیرہ نہ ہو، اگر وہ خود اپنی خوشی سے باری دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی وہی روایت ہے کانت اول امرأۃ تزوجھا بعدی ان سودۃ لما کبرت بما فی حدیث جریر، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ سب سے پہلی عورت ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد شادی کی۔ سودا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عائشہ سے پہلے ہوا تھا، یہ اس موقع کی بات ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں، تو پھر آپ کا حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح مکہ میں ہوا تھا۔ سودا بنت زمعہ عن عائشہ قالت كنت اغار علی اللاتی وهبن انفسهن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقول وتهب المرأة نفسها، تو فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ اور سپرد کیا تھا، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اپنی جان آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ تہب المرأة نفسها، فلما انزل اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قالت قلت واللہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم ما ارا ربک الا یسارع لک فی ہواک، کہ اللہ کی قسم آپ کا رب تو آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت کرتا ہے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی اللہ رب العزت ویسے ہی آیات نازل فرما دیتے ہیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یعنی اے اللہ کے نبی جسے آپ چاہتے ہیں اپنے سے دور کر دیں اور جسے چاہتے ہیں آپ اسے اپنے پاس رہنے دیں۔
تو مطلب یعنی ان سوکنوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی باری باری سوکن کو دے دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ مرد کے حوالے کر دیں اور خامد اپنی مرضی سے خود جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہے ان عائشہ انہا کانت تقول اما تستحی المرأة تہب نفسها للرجل، کیا عورتیں اس بات سے شرماتی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہیں، ہدیہ کرتی ہیں کسی مرد کے لیے؟ حتی انزل اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فقلت ان ربک لا یسارع لک فی ہواک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تیزی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ قال حضرنا مع ابن عباس جنازۃ میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اخبرنی عطاء قال حضرنا مع ابن عباس، ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے تھے جنازۃ میمونہ کے رضی اللہ عنہا کے جنازے میں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، بصرف مقام صرف میں۔ یہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا نکاح بھی یہیں ہوا، رخصتی بھی یہیں ہوا، ان کا وفات بھی یہیں ہوئی ہے، اور جس وقت مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو یہ سڑک کے کنارے پر ہی ان کا قبر مبارک ان کی سڑک کے کنارے پر ہی ہے۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس کہتے ہیں حاضر ہی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اذا رفعتم نعشها، جب تم ان کی میت کو اٹھاؤ تو فلا تزعزعوا، اس کو حرکت نہ دینا، اور ولا تزلزلوا، اور نہ ان کو زیادہ ہلانا، ورفقوا، نرمی سے اٹھانا، فإنه كان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسع، اور اس وقت میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں اور آپ 8 کے لیے تقسیم فرما رہے تھے، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، اور ایک کے لیے آپ تقسیم نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، اور وہ جو کے لیے آپ تقسیم نہیں کرواتے، قالاتان اللتی لا یقسم لها صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ تھیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ صرف مقام مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، وہیں پر آپ کی قبر مبارک بھی سڑک کے کنارے پر موجود ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے شب زفاف بھی ان سے گزاری تھی، یہیں پر ولیمہ بھی ہوا تھا اور یہیں پر آپ کا انتقال بھی ہوا۔ تو عطا کو وہم ہوا تھا، حقیقت میں وہ بیوی جن کا ذکر کرنا تھا یہاں تو ذکر ہے صفیہ بنت حیی کا، حالانکہ یہ نہیں تھیں بلکہ وہ سودا رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے رکھی تھی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت میمونہ ہی تھیں، اور بعض کہتے ہیں زینب بنت خزیمہ تھی۔ بہرحال زیادہ جس طرح روایات میں یہی آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ تھی، جب ان عمر زیادہ ہوگی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی باری دے دی۔ باب استحباب نکاح ذات الیدین، اس بات کا بیان کہ دیندار عورت سے نکاح کرنے کا مستحب ہونے کا بیان۔ ذات الیدین، دونوں ہاتھوں والی، مراد یہ ہے دونوں ہاتھوں والی جو دیندار ہوں اور اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا ان کی عادت ثانیہ بنی ہوئی ہو، اس کا بیان۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، عورت 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا، لحسبہا، ولجمالہا، ولدینہا، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، بنکاح ذات الدین، دین والی ہونے کی وجہ سے، یہ لفظ ذات الیدین بعض ذات الدین ہے، دین کی وجہ سے نکاح، اور یہاں پر بھی ہے فاظفر بذات الدین تربت بیداک، تو دین والی کی تلاش کر کے کامیاب ہو جا، تربت یمینو کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی مطلب یہ کہ یہ لفظ عربوں میں از روئے محاورہ کے بولا جاتا ہے، عرف عام میں بولا جاتا ہے، اس سے بد دعا مراد نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں تم دیندار عورت کو ہی تلاش کرو۔ اخبرن جابر بن عبد اللہ قال تزوجت امرأة فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلقیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، فقال یا جابر تزوجت، اے جابر کیا تو نے نکاح کر لیا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا بکرن ام سیبا، باکرہ سے یا سیبہ سے؟ میں نے کہا سیبہ سے۔ فرمایا حل بکرن فتلاعبها، باکرہ سے کیوں نہیں کیا کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ قلت یا رسول اللہ ان لی اخوات، میری چھوٹی بہنیں ہیں، فخشیت ان تدخل بیتی و بینی و بینہن، تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میں ان میں ایک اپنے اور ان کے درمیان ایک اور ان جیسی ایک اور داخل نہ کروں، یعنی وہ بھی بچیاں ہی ہیں چھوٹی، ان کے ساتھ ایک اور بچی لے آؤں گا تو پھر ان کے سنبھالنے کے لیے
مسائل ہوں گے۔ فضا کا اذن اس وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان المرأۃ تنکح علی دینہا ومالہا وجمالہا فعلیک بذات الدین تربت یمینک۔ باب استحباب نکاح البکر، بکر کے ساتھ نکاح کے مستحب ہونے کا بیان۔ یہ وہی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا باقرہ سے کیا، صیبہ سے کیا۔ تو یہاں پر فرمایا این انت من العذاری ولآبہا، اس میں یہ جملہ وہی ہے لیکن اس میں الفاظ دوسرے ہیں کہ تو نے باقرہ کو، یا اظہار کہتے ہیں باقرہ کو، تو نے اور اس کے کھیلنے کو تو نے کیوں نہیں پسند کیا، یعنی اگر اس کو ساتھ کرتے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ فرمایا فَحَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، تو یہ وہی مطلب ہے اس روایت کا۔ اگلی روایت میں بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر ہے، بکرن ام سیبن۔ تو یہاں پر انہوں نے اس بات کو واضح بیان کیا، قلت لہ ان عبداللہ حلقہ، یہ عبداللہ حلقہ کہ ان کے والد محترم شہید ہو گئے تھے، وترکت سبنات، ان کی 9 بیٹیاں تھیں اور 7 یا 7 تھیں۔ تو یہاں پر بھی یہ اختلاف پہلے گزر چکا ہے کہ بعض روایات میں 6 کا ذکر ہے، بعض میں 9 کا ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 شادی شدہ تھیں اور 6 بغیر شادی شدہ تھیں، تو اس وجہ سے جن میں 6 کا ذکر ہے اس میں صرف ان کا ذکر ہے جو چھوٹی تھیں، اور جن میں 9 کا ذکر ہے جن روایات میں، تو ان میں سب کا ملا کر ذکر کیا۔ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيءَهُنَّ، میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ میں لے آؤں یا لے آؤں بِمِثْلِهِنَّ، ان کی طرح کی ایک اور۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ، تو میں نے یہ اچھا سمجھا کہ میں ایک عورت لے آؤں، تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، جو ان کا قیام کرے، یعنی ان کا نگرانی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، وَتُصْلِحُهُنَّ، اور ان کا خیال رکھے۔ قال بارک اللہ لک، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، او قال علی خیرن، تو یہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے۔ اور ایک روایت میں تلاعبها وتلاعبک وتضاحکها وتضاحکک، تم اس کو ہنساؤ وہ تمہیں ہنسائے، تلاعبک کے ساتھ یہ الفاظ بھی ایک روایت میں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے تقوم علینا وتمشطهن، اور ان کی قیام کرے اور ان کی کنگھی وغیرہ کرے، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فلما اقبلنا تعجلت علی بعیر لی قطوف فلاحقنی راکب خلفی فنحس بعیری بعنزۃ کان معه فانطلق بعیری کاجود ما انت راع من الابل۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم جب ایک غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو میں نے اپنے اونٹ کو سست پایا، تو اقبلنا تعجلت علی بعیری لی قطوف، یعنی میں نے ایسا دیکھا کہ وہ اس میں سستی ہے، تو اس کو میں نے جلدی دوڑانے کے لیے کوشش کی۔ تو قطوف کہتے ہیں سست کو، تو میں نے سست پایا، فلاحی کا نہیں راکبن، تو ایک سوار مجھے ملا پیچھے، خلفی جو میرے پیچھے تھا، فنحس بعیری بعنزۃ، اس نے ایک نیزہ چبویا میرے اونٹ کو، فکانت معه، تو وہ میرے ساتھ تھا، فانطلق بعیری، تو میرا اونٹ اتنا تیز چلنا شروع ہو گیا، کاجود ما انت راع من الابل، اتنا تیز جتنا تم کسی اونٹ کو آج تک تیز چلتا ہوا دیکھا ہوگا۔ فالتفت فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فرمایا ما یعجلک یا جابر، اے جابر تمہیں کیا جلدی ہے؟ قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بعرس، اے اللہ کے رسول میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے۔ فقال ابکرا تزوجت ام صیبا، باقرہ سے کیا صیبہ سے کیا؟ تو میں نے کہا صیبہ سے۔ فرمایا حل جاریۃ تلاعبها، آگے وہی روایت ہے۔ تو فرمایا لما قدمنا المدینہ ذهبنا لندخل، جب ہم مدینہ پہنچے تو تاکہ ہم مدینہ میں داخل ہونے لگے، تو فرمایا امہلوا حتى ندخل لیلا، تھوڑی دیر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہم رات کے وقت داخل ہوں، لیلن ای ایشان، کئی تمشط شعثا، تاکہ وہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کر لیں، وتستحد المغیبۃ، اور جن کے خامد غائب تھے وہ اپنے زیر ناف بال صاف کر لیں۔ اذا قدمت فالکیس الکیس، جب ہم آئے تو الکیس، تو فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا تو جب تو جائے گا تو پھر الکیس فلکی، پھر صحبت ہی صحبت ہوگی، یعنی تم پھر تھوڑا رات کو جاؤ تاکہ ان کو اطلاع ہو کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو اگلی روایت وہی ہے کہ میرے اونٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا، باقی ساری کی ساری روایت وہی ہے۔ فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد فقال الآن حين قدمت، قلت نعم، فدع جملك وادخل فصل ركعتين، آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت پڑھو، دخلت فصلیت ثم رجعت فامر بلالا ان یزن لی اوقیۃ، پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ ان کو ایک اوقیہ دو، فوزن علی بلال فارجع فی المیزان،
قال فانطلقت فلما ولیت قال ادعوا لی جابر، آپ نے فرمایا جابر کو بلا، فدعیت، جب مجھے بلایا گیا، فقلت الان يرد علی الجمل فلم یکن شیء ابغض الی منه فقال خذ جملک ولک ثمنه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا تھا، اس اونٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو قیمت دے دی، تو فرمایا کہ کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ ناپسند نہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اونٹ مجھے فروخت کرو، اور آپ علیہ السلام نے ان کو اس کی قیمت عطا فرمائی۔ کنا فی مسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی نازح وانما هو فی اخریات الناس قال ضربه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال نحسه۔ یہ جو روایت ہے حضرت محمد بن عبد اعلیٰ والی، یہ وہی روایت ہے، یہ جو اوپر والی روایت ہے، تو لیکن یہاں پر اس کا ابتدائی حصہ ہے، وہ جو اس کا اوپر والی ابتدائی حصہ ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کنا فی مسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے، وانا علی نازح، میں ایک اونٹ پر تھا، نازح اونٹ کو کہتے ہیں، اور یعنی وہ پانی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انما ہوا فی اخریات الناس، تو وہ لوگوں میں سب سے پیچھے رہتا تھا، قال فضربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال نحسہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کو مارا یا اس کو اپنا نیزہ چبویا، نحسہ کا مطلب چبونا، راہو قالا، میرا خیال یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے بشیء ان کان معه، آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز تھی، کوئی لکڑی وغیرہ تھی، اس کے وہ چبوئی، قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني، پھر آپ علیہ السلام وہ اونٹ اتنا تیز ہو گیا کہ وہ لوگوں سے آگے چلنے لگ پڑا، اور ینازعون مجھ سے لڑتا تھا، حتیٰ یعنی میں جب اس کو روکتا تھا تو وہ رکتا نہیں تھا، حتیٰ انی لاکفہ، یہاں تک کہ میں اس کو روکتا تھا، یعنی جب میں روکتا تھا تو مجھ سے لڑتا تھا، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبیعنی بقضا و قضا، کیا یہ تم مجھے اپنا اونٹ اتنے اتنے درہموں میں بیچ دو گے، واللہ یغفر لک، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائیں گے، قال قلت هو لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ آپ کا ہے، قال اتبیعنی بقضا و قضا واللہ یغفر لک، آپ علیہ السلام نے دوسری دفعہ پوچھا، قال قلت هو لک یا نبی اللہ، قال لی تزوجت بعد ابیک، پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اپنے والد کے بعد نکاح کیا، قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، قال سیبا ام بکرا، میں نے کہا سیبا، قال فہل تزوجت بکرا، تم نے باکرہ سے کیوں نہ کیا، تزاحبک و تلاعبک و تلاعبها، تو آپ نے یہ بات فرمائی، تو پھر اس کی وجہ جو پیچھے گزر چکی ہے تو وہ آپ نے ارشاد فرمائی، باب خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، آپ نے فرمایا کہ دنیا ایک سامان ہے اور بہترین سامان بہترین عورت ہے، یعنی نیک عورت کا مل جانا یہ دنیا کی بہترین چیز ہے، الوصیۃ بالنساء، عورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو وصیت کرنے کے بارے میں، اور یہ جو اوپر والا باب ہے یہ بعض روایات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے، اذا ذهبت تقیمها کسرتها، جب تو اس کو سیدھا کرنے لگے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، وان ترکتها، اگر تو اس کو چھوڑ دے گا، استمتعت بها، تو اس سے نفع اٹھائے گا، وفیہا عوج، حالانکہ اس میں ٹیڑھاپن ہے، تو عورتوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض بہت اچھی ہوتی ہیں، بعض بہت بری ہوتی ہیں، تو اصول یہ ہے کہ اگر ان سے کام لینا ہے تو ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا جائے اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں تمہیں سیدھا کروں گا اور اس کو مارنا اور اس کو تکلیف دینا، اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ ان کی مان لی جائے، کچھ اپنی منوا لی جائے، تو اس طریقے سے نظام چل سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأۃ خلقت من ضلع، آپ نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لن تستقیم لک علی طریقۃ، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے تیرے پاس ہرگز کوئی طریقہ نہیں ہے، فإن استمتعت بها، اگر تو اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے نفع حاصل کر لے، وبها عوج، اس حال میں کہ اس میں ٹیڑھا پن باقی رہے گا، فإن ذهبت تقیمها، اور اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، کسرتها، تو اس کو توڑ دے گا، وکسرها الطلاق، تو اس کو توڑنا اس کی طلاق ہے، یعنی ظاہری بات ہے پھر آخری نوبت یہی آئے گی کہ اس کو مطالبہ طلاق کا مطالبہ کرے، پھر طلاق دینی پڑے گی۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فاذا شہد امرا فلیتکلم بخیر او لیسکت، آپ نے فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ
جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو چاہے تو خاموش رہے یا اگر بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ فاستوصوا بالنساء، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھی بات کی وصیت کرتا ہوں۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ ان اعوج بشیء فی ضلع اعلیھا، اور وہ ٹیڑھی پسلیوں میں سے جو سب سے اوپر والی پسلی ہے اس سے پیدا ہوئی ہے۔ ان ذهبت تقیمها، اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو کسرتہ، اس کو توڑ دے گا۔ فإن ترکتہ لم یزل اعوجھا، تو اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا ٹیڑھا پن ایسے ہی رہے گا۔ لم یزل کا معنی مسلسل۔ استوصوا بالنساء خیرا، تو میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھے سلوک کا، اچھے طریقے سے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ لا یفرق المؤمن مؤمنة الا کرہ منها خلقا رضی منها آخر، آپ نے فرمایا کہ کہ کوئی مومن کسی بھی مومنہ عورت سے دشمنی نہ رکھے۔ انکار یمینہ، اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے، خلقن کہتے ہیں عادت کو، کوئی ایک بات ناپسند ہے، رضی منہ آخر، تو ممکن ہے کوئی اور بات اچھی بھی ہو، تو اس وجہ سے اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ باب لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حوا نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ لولا بنی اسرائیل لم یخبث الطعام، اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا۔ لم یخنز اللحم، اور آپ نے فرمایا کہ اور آپ نے اسی طرح فرمایا کہ گوشت بدبودار نہ ہوتا۔ ولولا الحوا، اور ہوا نہ ہوتی، لم تخن انثى زوجها الدہر، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بھی قیامت تک اپنے خامد سے خیانت نہ کرتی۔ تو مطلب یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام، ای لولا ان الحوا خانت آدم فی اغرائها، حضرت حوا نے اپنے خامد کے ساتھ اغراء والا معاملہ کیا، یعنی ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کو اس بات پر ابھارا کہ یہ درخت کھا لو۔ تحریضه علی مخالفت الامر بتناول الشجرہ، حضرت حوا نے ان کو ترغیب دی تھی کہ اس درخت کو کھا لو۔ سنت ھذا السن، تو یہ سنت جاری پا گئی۔ لما اسلکت انثى مع زوجها، تو یہ اپنے ان کے خامدوں میں چل پڑی۔ تو اب یہ سب یہاں تک ہی رکھیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے کتاب الطلاق سے انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔